اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 14 شعبان المعظم ہے، جمعہ کا دن ہے، بڑا برکت کا دن، ہفتے کی عید ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ وہ مبارک اور برکت والی رات آ رہی ہے، جس رات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات ایسی ہے کہ جتنے لوگوں کا آنے والی سال میں انتقال ہونے کا ہوتا ہے تو اسی رات میں لکھا جاتا ہے، اور جتنے بھی دنیا میں لوگ آنے والے ہوتے ہیں پوری سال میں وہ اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق، برکت سب اس رات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان رات میں، اس دن میں، اس تاریخ کو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے عمل بھی پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے عمل پیش کیے جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزہ رکھیں، کل کو روزہ رکھیں۔ کچھ لوگوں نے آج بھی روزہ رکھا ہے، 13، 14، 15 کی ہر چاند کی تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم روزہ رکھتے تھے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں لوگ روزہ رکھتے ہیں اس تاریخ کو۔ بہرحال آج کی رات آپ لوگ جاگیں، عبادت کریں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھ گیا ہو، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، بال بچے ہوں، بہن بیٹیاں ہوں، بیویاں ہم ان سے معافی تلافی کر لیں۔ اس میں ہمیں کوئی سنکوچ نہیں کرنا چاہیے، ارے میں تو بھیا بڑا ہوں، میں کیوں کروں گا، نہیں۔ دیکھیے ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ پاک مجھے بخش دے، اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، تو جب ہم معافی کو پسند فرماتے ہیں تو ہم پھر معافی کو اختیار کو نہیں کرتے۔ ہمیں تو بچوں سے بھی معافی مانگنے میں کوئی دبدھا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم اولاً تو یہی کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی پریبھاشا، ایک مسلمان کا تعارف یوں کرایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہاتھ سے اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھا کریں کہ یہ ہماری تعریف ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو ایذا، کسی کو تکلیف، کسی پر اتیاچار، کسی پر ٹارچر ہرگز نہ کریں، اور اگر انجانے میں ہو جائے، دھوکہ دھڑی میں ہو جائے یا غصے میں ہو جائے تو ہمیں اس سے معافی مانگ لینا چاہیے، یا پھر اس سے کہہ دینا چاہیے بھیا جو میں نے تیرے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کر لے۔ جنگ بدر ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوجیوں کی ٹریننگ دے رہے ہیں، اور ٹریننگ دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، ایک صحابی رسول کے چھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا ہلکے سے ٹچ کرنا ہے، بھائی سیدھے ہو، تو ایسے کر دیتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم چاہو تو بدلہ لے لو مجھ سے۔ آپ بتائیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم جن کے لیے ساری کائنات بنی ہے، وہ فرما رہے ہیں چاہے تو تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ تو کہا ہاں یا رسول اللہ میں بدلہ لوں گا، تو کہا لے لو بدلہ۔ صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئیں یہ کہ اس بندے کو کیا ہو گیا کہ حضور سے بدلہ لے گا یہ۔ تو کہا یا رسول اللہ جب میرے پیٹ پہ آپ کی چھڑی لگی تھی تو میرے کرتا نہیں تھا۔ اتنے بیچارے مسلمانوں کے حالات تھے کہ بھئی ایک چادر ہوتی تھی، کنی کے پاس تو ایک ہی چادر وہی عورت استعمال کرتی ہے، وہی مرد استعمال کرتا۔ جب عورت نماز پڑھتی تو مرد بیچارہ چھپ کے کمرے میں ایک کونے میں بیٹھ جاتا۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کرتے کو یا اپنی چادر کو ہٹایا تو صحابی رسول نے جلدی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چوم لیا۔ کہا یا رسول اللہ میری کہاں اوقات کہ میں آپ سے بدلہ لوں گا، میرا تو مطلب اتنا ہی تھا کہ میں آپ کے جسم مبارک کو چوم لوں۔ تو یہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اولاً تو ہم کسی پر اتیاچار نہ کریں، اور اگر ہو جائے تو ہم اس سے معافی مانگ لیں، یا اس سے کہنے بھیا جتنا ہم نے تیرے ساتھ کیا تو ہم سے بدلہ لے سکتا ہے، کیونکہ یہاں تو ہم بدلہ دے سکتے ہیں مگر قیامت میں جو ہوگا اگر وہاں گریبان تھام لیا تو بڑا مشکل پڑ جائے گا۔ وہاں امیر، غریب، مالدار، امام، مقتدی، پیر، مرید سب ایک ہی سب میں کھڑے ہوں گے، تو ہمیں وہاں کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال تو میں بھی آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی کا دل دکھا وہ معاف کر دے، اور میں نے بھی سب کو معاف کر دیا۔ بہرحال یہ ہمیں کام کرنا چاہیے، خاص کر اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ سے ہم یہ کر دینا چاہیے۔
اور بیوی سے ہو تو اس سے بھی معافی مانگنے میں کوئی پریشانی نہیں. بھائی میں نے تو اپنی بیوی سے معافی مانگ لی, سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں کوئی وہ نہ لگے. جب امام آگے ہے تو مصلی پہ تو پھر امام کو بھی بڑھ کے آگے کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ پیچھے تو مقتدی کہتے ہیں پیچھے سے امام کے. اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں اس میں کرنے میں کوئی شک نہیں ہے. کل قیامت میں بیوی نے کر لیا اللہ نے بہت پریشان کیا مجھے کوئی دقت, تو پھر وہاں پہ نیکیاں جائیں گی. بہرحال اور آج کی رات ہمیں عبادت کرنی چاہیے, جو ہماری نمازیں چھوٹی ہیں ان پہ زیادہ فوکس رکھنا چاہیے. میں نے اصل میں بھی بتایا تھا کہ آپ آسان طریقہ ہے, ہماری 20 رکعت نماز قضا ہوتی ہے پورے دن میں. جیسے 2 فجر کی قضا ہوں گی, سنتیں قضا نہیں ہوتی, نفل قضا نہیں ہوتے. 4 ہماری ظہر کی, 4 عصر کی 10 ہو گئیں, اور مغرب کی 3 کتنی ہو گئی 13 ہو گئیں, اور 4 ہماری عشاء کی یہ ہوں گی 17, اور 3 وتر. یہ اس طرح سے 20 رکعت ہماری دن کی قضا ہوتی ہے. تو ہم اس طرح سے قضا پہ زیادہ فوکس کریں, نفل نماز نہ پڑھیں. کیوں نہ پڑھیں؟ اس لیے جن کے ذمے قضا نمازیں ہوتی ہیں ان کی نفل نماز جب تک قضا پوری نہ ہو جائے قبول نہیں ہوتی. اور ہمیں قیامت میں قضا ہی کا حساب ہونا ہے فرض نمازوں کا. تو ہم ایسی راتوں میں فرض پر فوکس رکھیں اور جلد سے جلد ہم اپنی قضا پوری کرنے کی کوشش کریں. اب روزے کا مسئلہ رہ گیا, تو روزے میں بھی آپ یہی کریں کہ قضا روزے جو رمضان کی چھوٹ جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے اور کسی کی وجہ سے, ہماری ماں بہنوں کی روزے چھوٹتے ہیں ماہواری کی وجہ سے, تو ہم انہیں بھی بتائیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں. ہم روزہ کی اس طرح سے نیت کریں, یا اللہ جو میرا زندگی میں سب سے پہلے روزہ چھوٹ گیا ہے رمضان کا, میں وہ والا روزہ رکھ رہا ہوں. تو ہمارا روزہ بھی پورا ہو جائے گا, فرض بھی پورا ہو جائے گا, اور اس کا عبادت کا ثواب ملے گا. قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں, درود پاک پڑھیں, کلمہ پڑھیں, تسبیح پڑھیں, گھر میں پڑھیں, مسجد میں پڑھیں, جہاں آپ کو لیے آسان ہو وہاں پڑھیں. عورتوں کو بھی گھر میں بتائیں, بال بچوں کو بھی بتائیں, کیونکہ بچے ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں. قبرستان جائیں تو وہاں پر بھی آپ جائیے, مگر یہ ہے کہ کسی طرح کا کوئی ہلڑ بازی نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ اسٹینڈ کرتے ہیں, موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں, اٹھاتے ہیں, گھماتے ہیں, بہت تیز ریس کرتے ہیں, تو یہ سب اسلام میں نہیں ہے. پہلے زمانے میں شب برات پہ پٹکارے پھوٹتے تھے, تو یہ بھی ہرگز جائز نہیں ہے. کوئی پٹکارے اب بھی پھوٹنا چاہے گا تو وہ جائز نہیں ہے. تو یہ عبادت کی رات ہوتی ہے, سکون و شانتی کی رات ہوتی ہے, اس میں ہمیں یاد کرنا چاہیے. بلکہ ہمیں ہر رات کو اپنی شب برات بنانا چاہیے. کیا پتہ کس دن ہماری زندگی کی انتہا ہو جائے, تو ہمیں ہر وقت بیدار رہنا چاہیے, ہر وقت آخرت کا دھیان دینا چاہیے, اور روزانہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کل کے لیے کیا بھیج دیا, یعنی ہم نے قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے. اور آج کیونکہ یہ ہولی کا بھی تہوار ہے تو آپ تھوڑا چوکنا رہیں, احتیاط کریں, اور اگر کوئی کسی کے کچھ ڈال دے تو خاموشی کے ساتھ آپ لوگ نکل جائیں, اگنور کر دیں, اس کو نظر انداز کر دیں. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے یہ شب برات ہمیں خوشی کے ساتھ عطا فرمائے, اس رات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام مسلمان جہاں بھی ہیں سب کی حفاظت فرمائے. رب کائنات ہماری جان مال عزت ایمان آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ